زندگی ایک کامیڈی ہے ان کے لیے جو سوچتے ہیں اور ایک المیہ ہے ان کے لیے جو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اگست 1963 کی ایک گرم سپہر تھی، وہی دن جب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے واشنگٹن میں شہری حقوق کے مظاہرے کے دوران اپنی مشہور تقریر میرے پاس ایک خواب ہے پیش کی۔ اس دن رچرڈ روبلز جو ایک تجربہ کار چور تھا اور جسے 3 سالہ سزا پوری کرنے کے بعد حال ہی میں رہائی ملی تھی، اس نے ایک اور واردات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے ہی منشیات کی عادت پوری کرنے کے لیے 100 سے زیادہ گھروں میں چوری کر چکا تھا۔ بعد میں روبلز نے دعویٰ کیا کہ وہ جرم سے توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی گرل فرینڈ اور 3 سالہ بیٹی کے لیے فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی۔ جس اپارٹمنٹ میں وہ اس دن داخل ہوا وہ 2 نوجوان خواتین کا تھا، جینس وائلی جو نیو یارک میگزین کی محقق تھی اور ایملی ہوفرڈ جو ایک پرائمری اسکول کی استاد تھی۔ روبلز نے نیو یارک کے ایلیٹ علاقے اپر ایسٹ سائڈ میں یہ اپارٹمنٹ اس لیے چنا کہ اسے یقین تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ وائلی گھر میں تھی، اس نے چاقو کی نوک پر اسے باندھ دیا۔ جب وہ جانے لگا تو ہوفرڈ گھر واپس آ گئی۔ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے روبلز نے ہوفرڈ کو بھی قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں روبلز نے بتایا کہ جب وہ ہوفرڈ کو باندھ رہا تھا تو اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ وہ اس جرم سے بچ نہیں پائے گا کیونکہ وہ اس کا چہرہ یاد رکھے گی اور پولیس کو رپورٹ کرے گی۔ روبلز جو خود کو یقین دلا چکا تھا کہ یہ اس کی آخری چوری ہوگی، اس لمحے گھبرا گیا اور قابو کھو بیٹھا۔ شدید اضطراب میں اس نے ایک سوڈا بوتل اٹھائی اور دونوں خواتین کے سر پر دے ماری جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر شدید غصے اور خوف میں اس نے ایک چاقو اٹھایا اور انہیں کئی بار وار کر کے قتل کر دیا۔ 20 سال بعد روبلز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں بس بہک گیا تھا۔ ایسے جذباتی دھماکے دراصل عصبی ہائی جیکنگ یعنی نیورل ہائی جیکنگز ہوتے ہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ ان لمحات میں دماغ کے لمبک سسٹم کا ایک مرکز ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے اور باقی دماغ کو اپنی فوری ترجیحات پر متحرک کر دیتا ہے۔ یہ ہائی جیکنگ ایک لمحے میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اس وقت جب نیو کارٹیکس سوچنے والا دماغ یہ مکمل طور پر سمجھنے کا موقع بھی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اچھا خیال ہے یا نہیں۔ اس قسم کی ہائی جیکنگ کی خاص بات یہ ہے کہ جب وہ لمحہ گزر جاتا ہے تو متاثرہ فرد اکثر حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ہائی جیکنگ ہمیشہ ایسے ہولناک جرائم پر منتج نہیں ہوتی جیسے کیریئر گرلز مرڈر، لیکن کم نقصان دہ صورتوں میں بھی یہ اکثر اور شدت کے ساتھ واقع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سوچیں کہ آپ نے آخری بار کب غصے میں کسی پر چیخا، شاید اپنے شریک حیات پر، اپنے بچے پر یا کسی ایسے ڈرائیور پر جس کی گاڑی نے آپ کو پریشان کر دیا تھا۔ بعد میں جب آپ نے سکون سے سوچا تو آپ کو احساس ہوا کہ شاید یہ رد عمل غیر ضروری تھا۔ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کی ہائی جیکنگ تھی، ایک عصبی قبضہ یعنی نیورل ٹیک اوور جو ایمگڈلا میں پیدا ہوا، جو کہ لمبک سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تاہم ہر لمبک رد عمل پریشان کن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار جب کوئی لطیفہ اتنا مزاحیہ لگتا ہے کہ کوئی کہکا لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ بھی لمبک رد عمل ہوتا ہے۔ اس طرح انتہائی مسرت کے لمحات میں بھی یہ نظام فعال ہو جاتا ہے۔ جب ڈین جانسن کئی دل چکن ناکامیوں کے بعد آخر کار 1994 کے سرمائی اولمپکس میں ناروے میں اسپیڈ اسکیٹنگ میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے، جسے جیتنے کا اس نے اپنی مرتی ہوئی بہن سے وعدہ کیا تھا، تو اس کی بیوی خوشی اور جوش سے اتنی مغلوب ہو گئی کہ اسے رنگ کے کنارے ہنگامی طبی امداد کے لیے لے جانا پڑا۔ انسانوں میں ایمگڈلا جو یونانی لفظ بادام سے ماخوذ ہے، ایک بادام کی شکل کا عصبی جھرمٹ یعنی کلسٹر آف انٹر کنیکٹڈ سٹرکچرز ہے جو دماغی ساق یعنی برین سٹیم کے اوپر لمبک سسٹم کے نچلے حصے کے قریب واقع ہے۔ انسان کے دماغ میں 2 ایمگڈلا ہوتے ہیں، ہر ایک دماغ کے دونوں طرف سر کے کنارے کے قریب۔ انسانی ایمگڈلا کا سائز دیگر قریبی ارتقائی رشتہ داروں یعنی پرائمیٹس کے مقابلے میں نسبتاً بڑا ہوتا ہے۔ ہپوکیمپس اور ایمگڈلا در حقیقت قدیم ناک کے دماغ یعنی نوز برین کے وہ بنیادی حصے تھے جنہوں نے ارتقائی عمل کے دوران پہلے کارٹیکس اور پھر نیو کارٹیکس کی تشکیل میں مدد دی۔ آج بھی یہ لمبک سسٹم کے حصے
حصے دماغ کی سیکھنے اور یادداشت کی زیادہ تر صلاحیتوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاہم امیگڈلا بنیادی طور پر جذباتی معاملات کا ماہر ہے۔ اگر امیگڈلا کو دماغ کے باقی حصے سے کاٹ دیا جائے تو اس کا نتیجہ جذباتی اہمیت کو سمجھنے کی ناقابلیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات جذباتی اندھا پن یعنی افیکٹو بلائنڈنس کہلاتی ہے۔ جب جذباتی اہمیت ختم ہو جائے تو رشتے بھی اپنی مضبوطی کھو دیتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص جس کے دماغ سے شدید مرگی کے دورے روکنے کے لیے امیگڈلا کو جراحی کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا، لوگوں میں دلچسپی کھو بیٹھا۔ وہ دوسروں سے کٹ کر تنہائی میں رہنے کو ترجیح دیتا، اگرچہ وہ بات چیت کرنے کے قابل تھا، لیکن وہ قریبی دوستوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنی ماں تک کو پہچان نہ پایا۔ اس کے سامنے جب لوگ اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے تو وہ بے حس اور جذبات سے عاری نظر آتا۔ امیگڈلا کے بغیر وہ شخص ہر قسم کے جذبات کو محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ امیگڈلا جذباتی یادداشت کا ذخیرہ ہے جو زندگی کو معنی بخشتا ہے۔ امیگڈلا کے بغیر زندگی ایک ایسے خالی خول کی مانند ہوتی ہے جس میں کوئی ذاتی احساس باقی نہیں رہتا۔ تمام جذبات کا انحصار امیگڈلا پر ہوتا ہے۔ وہ جانور جن کی امیگڈلا نکال دی جائے یا اس کے عصبی رابطے منقطع کر دیے جائیں، وہ خوف اور غصے سے محروم ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرنے یا تعاون کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے سماجی دائرے میں اپنی حیثیت کا کوئی ادراک نہیں رکھتے۔ اس طرح ان کے جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں یا مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو ایک منفرد جذباتی علامت ہیں، امیگڈلا اور سنگولیٹ گائرس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو گلے لگانے، سہلانے یا دلاسا دینے سے یہی دماغی حصے متحرک ہو کر غم کو کم کرتے ہیں۔ اگر امیگڈلا موجود نہ ہو تو غم کو کم کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ جوزف لیڈاکس جو نیو یارک یونیورسٹی میں سینٹر فار نیورل سائنس میں نیورو سائنٹسٹ ہیں، نے سب سے پہلے امیگڈلا کے جذباتی دماغ میں کردار کو دریافت کیا۔ لیڈاکس ان نیورو سائنٹسٹ میں سے ہیں جو جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے دماغی سرکٹس کی نقشہ سازی کر رہے ہیں تاکہ ذہن کے ان رازوں کو سمجھ سکیں جو پہلے سائنسدانوں کے لیے ناممکن تھے۔ ان کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ امیگڈلا دماغ میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور دیگر لمبک سسٹم کے حصے مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ ان کے تحقیقی نتائج اس پرانے تصور کو چیلنج کرتے ہیں کہ لمبک سسٹم کا مرکز کوئی اور حصہ ہے اور امیگڈلا کو جذباتی رد عمل کے کنٹرول میں بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ لیڈاکس کی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ امیگڈلا فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہمارے اعمال پر قابو پا سکتا ہے، جبکہ سوچنے والا دماغ یعنی نیو کارٹیکس اب بھی فیصلے تک پہنچنے کے عمل میں ہوتا ہے۔